فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو توریت شریف عطا کی گئی اور اس کے علوم سکھائے گئے۔ اسی توریت میں حضور جان عالم علیہ السلام کے تشریف لانے اور بنی اسرائیل کو قرآن کریم کی طرف دعوت دینے اور ان تمام باتوں کے احکامات موجود تھے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے ان فرامین کا انکار کیا اور یہ اپنی کتاب کا انکار کرنے والے بھی ہو گئے۔ آیت کا شان نزول یوں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام ایک جگہ تشریف لائے، وہاں پر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس بات پر، کس بیس پر، کس بنا پر ایمان لائیں؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ملت ابراہیمی کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم تو یہودی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو لاؤ توریت شریف، اس میں واضح لکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کس دین پر تھے۔ تو اگر ایسا ہے تو توریت لاؤ، میرے اور تمہارے درمیان توریت شریف فیصلہ فرمائی۔ تو وہ اس بات پر ٹھہر نہ سکے اور بھاگ گئے۔ اور دوسری اس کی شان نزول کے تعلق سے یہ آیت آئی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد و عورت نے جو ہے وہ زنا کیا، تو زنا کے مرتکب ہوئے۔ اب توریت شریف میں چونکہ اس زنا کی جو سزا تھی وہ رجم تھی، یعنی پتھر مار کر ہلاک کرنا، سنسار کر دینا۔ اب وہ چونکہ ایک اعلیٰ خاندان سے تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو سنسار کیا جائے، لہذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ حضور جان عالم علیہ السلام پر چھوڑا کہ اس دین میں جو ہے وہ شاید کوئی گنجائش نکل آئے۔ تو وہ حضور جان عالم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ تم توریت شریف میں اس کا حکم لکھا ہے، تم اس کے مطابق کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ صحیح واضح طور پر لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضور جان عالم علیہ السلام نے توریت شریف کو منگوایا، اس کو کہا کہ آپ اس کو پڑھیے۔ اب ان کا جو ایک عالم تھا، جب اس نے توریت کی تلاوت شروع کی تو انہوں نے عبداللہ بن سوریہ، اس نے کیا کیا کہ اس نے آیات پڑھتے پڑھتے جہاں پر رجم کی آیت آئی وہاں پر ہاتھ رکھا، اوپر سے پڑھا، نیچے سے پڑھا، بیچ میں جو رجم کی آیت تھی اس کو چھوڑ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام یہ چونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے آیت کو چھپا لیا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر نیچے سے وہ آیت پڑھی اور اس کے مطابق ان دونوں کو رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا۔ تو وہ اس مطالبہ پر بھی چونکہ ٹھہر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی کتابوں پر تو عمل کرو کہ جو اس میں لکھا ہے اس کے مطابق کچھ کرو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔
اللہ اکبر۔ چونکہ یہودیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی لاڈلی قوم ہے، اور جو سامری کے بچھڑے کی جو پوجا انہوں نے کی تھی 40 دن، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو آگ کا عذاب دیا جائے گا بس وہ 40 دن جو ہمارے بڑوں نے بدعمالیاں کی تھی ان 40 دنوں میں ہی ہمیں جو ہے وہ آگ چھوئے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں آگ کچھ نہیں کہہ سکتی، اور ہم جنت میں جائیں گے، ہم جیسے جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے ہی طرف ہے، ہمیں جنت سے کوئی بھی نکال نہیں سکتا۔ تو یہ بات انتہائی جو ہے وہ ان کی تو بری تھی ہی تھی، یہی بات آج کل ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو بازاری تقریریں کرنے والے ہیں، یا جو برے نعت خواں ہیں، بازاری نعت خواں ہیں، نعت خواں سے زیادہ ہم کہیں گے نوٹ خواں ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں اتنی زیادہ کرتے ہیں۔ اتنے واعظین، خطبہ اور بعض جہلا قسم کے پیر اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو اس قدر خوش فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت جیسے ہمارے انتظار میں پڑی ہے، ہم مریں گے اور مرتے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس تعلق سے امام غزالی کا خوبصورت کلام ہے، سماعت کیجئے، اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کیمیائے سعادت میں، اللہ اکبر، اگر علماء بھی واضح و نصیحت کے بجائے بازاری مقررین کا انداز اختیار کر لیں، لغویات و واہیات، بیہودہ گوئی اور بیکار باتوں سے دل بہلانا شروع کر دیں، جو عموماً دیکھا گیا ہے، تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کوئی بات نہیں، جو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں رحمت خداوندی ہمارے شامل حال رہے گی، تو قوم کا حال غافلین سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب عام آدمی مجلس وعظ میں ایسی خرافات سنے گا، لازماً ویسی ہی صفات اس میں پیدا ہوں گی۔ آخرت کے خطرات سے ڈرنا تو درکنار، اس کے دل سے آخرت کا خیال بھی نکل جائے گا۔ پھر اسے جو کچھ بھی کہا جائے گا وہ یہی کہتا رہے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے، اور اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک معمولی سی کوٹری تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہے، وہاں تو کروڑوں انسان بآسانی سما جائیں گے۔ تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ تعالیٰ کا تنگ آ جانا خدا کی رحمت سے بعید ہے۔ ایسی لغویات اس کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے کیسا بہترین بیان امام غزالی نے فرمایا کہ ہمیں امید کے اوپر اتنا نہیں جانا چاہیے کہ ہم امید کی وجہ سے عمل کو ہی چھوڑ دیں۔ عمل جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ بالکل بعین ہی ان من گھڑت باتیں کرنے والے پیروں، فقیروں اور جاہل واعظین اور جاہل نعت خوانوں کی عقیدے کو بالکل واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو اپنے آپ کو خواب و خیال کے اندر جنت کے بلند و بالا محل کے مالک سمجھتے ہیں، ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ غلط امیدیں جو ہیں وہ ان کو غلط راستے پر ڈال رہی ہیں۔ اگر انہوں نے کچھ منزل حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی، محنت شائقہ کرنی پڑے گی، تب جا کے جو ہے وہ ان کو یہ مقام حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔